وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 835 اور 836 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر کیے بغیر مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو گویا ان کی مثال تو ایسے ہے کہ مردار گدھے کی لاش پر سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ حضرات محترم، ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص کسی مجلس کے اندر موجود ہو اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو گویا ایسا ہے جیسے گدھے کی لاش کے پاس سے اٹھ کر آ رہے ہیں، اور اس کو ندامت ہوگی، حسرت ہوگی۔ کیوں کہا گیا ہے، مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ مردار ہے وہ، اب وہ تو نہ سواری کے قابل رہا نہ کھانے کے قابل رہا، حلال بھی نہیں۔ اور بتائیے، جو کوئی انسان کسی مردار کے پاس بیٹھا ہوا ہو تو اسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں؟ بولیے، نہیں سمجھتے۔ یا کوئی مردار کھا کر آئے اسے لوگ اچھا جانیں گے؟ نہیں جانیں گے۔ تو فرمایا، جس طرح مردار پڑا ہوا ہو اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اس میں بدبو ہوتی ہے۔ تو فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو ایسی بے رونق نہ کرو، بلکہ اپنی مجلسوں کو رونق بخشو۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور دوسری حدیث کے اندر آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتی تو ان کی یہ مجلس جو ہے ان کے لیے ندامت کا باعث ہوگی۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب کر دے اور اللہ چاہے تو انہیں معاف فرما دے۔ حضرات محترم، اس حدیث میں بھی کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، یعنی کہ ہماری کوئی مجلس جہاں کہیں بھی ہو وہ ذکر اللہ سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ ذکر اللہ کرو گے تو شیطان کے وسوسوں سے بچے رہو گے، شیطان کے شر سے بچے رہو گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، اور تم نے ذکر اللہ بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنے نبی پہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھو اور اتنا ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کی یاد کیا کرو۔ حضرات محترم، دیکھیے، ہماری مجلسیں جو ہوتی ہیں اس میں جھوٹ ہوگا، غیبت ہوگی، برائی ہوگی، تو اس کے سبب سے اللہ عذاب دے سکتا ہے، گرفت ہوگی۔ لیکن اگر تم نے ذکر اللہ کیا اپنی مجلس میں بیٹھ کر، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، چوراہے پر ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم نے ادھر ادھر کی بات کی اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا تو وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے مالک کو پسند ہو؟ بولیے، ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا، جو تمہارے مالک کو یہ عمل پسند ہو اور جس سے تمہارا درجہ بڑھتا ہو، یعنی کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل ہو،
اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہو۔ اب 4 باتیں اس کے اندر ہو گئی ہیں، رب کا پسندیدہ عمل، درجات کی بلندی، سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خراج کرنے والا، اس سے بھی بہتر تم جہاد کرو، دشمن کی گردن مارو، اس سے بھی بہتر۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے اللہ کی ذکر۔ جب تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو گے وہ تمہیں وہ درجہ مل جائے گا، وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو حدیث رسول کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔